الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه برادران محترم، اللہ رب العالمین نے مسلمان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل ضابطہ دیا ہے، طریقہ دیا ہے، اور اس کے اوپر چند احکامات فرض فرمائے ہیں، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح احکام حج میں سے، فریضوں میں سے ایک حکم حج کا بھی ہے۔ حج بھی دیگر فرائض کی طرح ایک فرض ہے جو مسلمان پر چند شرائط کے ساتھ لازم ہوتا ہے۔ بیت اللہ العظیم اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے بنوایا ہے۔ جو اللہ کی عبادت کا قصد کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بہترین مقام تعمیر کروایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا وہ گھر جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ مفسرین نے فرمایا ہے اس میں یہ تقریباً دنیا کے وجود میں آنے سے 2000 سال پہلے اس جگہ کی بنیاد رکھی گئی۔ پانی تھا، سفید بلبلہ تھا، وہاں سے سفید بلبلہ اٹھا، اللہ نے زمین کو پھیلایا، پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔ مگر اس سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ ایک گھر بنایا جائے جو چوتھے آسمان پر بنایا گیا عرش کے نیچے، بیت المعمور کے نام سے
وہاں تمام فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ نے دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا، اس سے 2000 سال پہلے جب زمین کو بچھا دیا، تو بھی فرشتوں کے ذریعے سے اسی کے محاذات میں بالکل بیت المعمور کے نیچے اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔ اور یہ بنا، یہ تعمیر میں دو قول ہیں، ایک تو فرشتوں نے اس کی تعمیر کی ہے، اور ایک قول میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے اس کی تعمیر کی ہے۔ مگر تعمیر فرشتوں نے کی ہے، یہ زیادہ افضل بات ہے، اور اس کا طواف بھی کیا ہے، اس کا حج بھی کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کا حج کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے، ہم نے بھی اس کا حج کیا ہے۔ تو اس بات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی تعمیر پہلے کی ہے، اس کی تعمیر پہلے کی ہے۔ اور ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس کو بکہ کہا ہے، اور موجودہ وقت میں اس کو مکہ کہا جاتا ہے۔ عرب والے لوگ بعض چیزوں کو الفاظ میں ملا جلا دیتے ہیں۔ آج کل ان کے ہاں قاف کی جگہ وہ گاف استعمال کرنے لگے، جو گال کہتے ہیں، تو با کی جگہ میم اور میم کی جگہ با، لازم اور لازب وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح عرب کے ان کی زبان کے اعتبار سے مکہ اور بکہ دونوں ہی صحیح ہے۔ اور مفسرین نے قول بھی نقل کیا عبداللہ ابن عباس کا کہ دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کا نام بکہ ہے، یا بکہ اس جگہ کا نام ہے جس جگہ بیت اللہ تعمیر ہے۔ بہرحال جو بھی معاملہ ہو، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ببکۃ مبارکن، بابرکت جگہ ہے، بڑی ہی بابرکت ہے۔ اس کی برکتیں یہ ہیں کہ انسان جو ہے جب جاتا ہے تو اپنے دلوں میں انوارات لے کر کے آتا ہے، گناہوں سے دھل کر کے آتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت لے کر کے آتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو اللہ اس کے ذریعے سے ایسی ہدایت دیتے ہیں کہ ان کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اور دنیاوی برکتیں اس کی بہت ساری ہیں کہ وہاں یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ دنیا میں جو پھل اگتے ہیں اللہ اس کو وہاں پہنچاتے ہیں، اور وہاں کے لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہاں کوئی پھل نہیں اگ رہا، مگر اللہ ساری دنیا کے پھل وہاں پہنچا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہدی للعالمین، کہ یہ جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے کہ سارے لوگ اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ دنیا کے کسی خطے میں موجود ہو، وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمارا مسجد اقصی جو ہے بیت المقدس، یہ بیت اللہ سے فضیلت عظمت کے اعتبار سے زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے انسانوں کے لیے، عبادت کے لیے، وہ بیت اللہ ہے، مسجد بیت المقدس نہیں ہے۔ اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی تھی، مگر اصل تعمیر جو اس کی گئی ہے وہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے۔ اور یہ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں آ رہے ہیں۔ اور بیت اللہ کا حج حضرت ابراہیم نے بھی کیا ہے، اور حضرت آدم نے بھی کیا ہے، اور اس سے پہلے فرشتوں نے بھی کیا ہے۔ تو لوگوں کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم،
اس میں بہت سی واضح نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے کعبہ شریف کا مبارک ہونا، ہدی للعالمین ہونا، اور جو شخص وہاں داخل ہو جائے اس کو امن حاصل ہو جانا، یہ اس کی نشانیوں میں سے۔ اور مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرے۔ اب بیت اللہ کی تعمیر ایک بڑا معاملہ تھا، اس کی تعمیر کیسے شروع ہو، جگہ کا تعین چاہیے۔ اللہ نے ہوا چلائی، تیز ہوائیں چلی، بنیادیں جو اکھڑ گئی تھی، جو موجود تھی وہ نظر آ گئی، اس پر بیت اللہ تعمیر کیا۔ اور بیت اللہ کی تعمیر اس میں وجود میں آئی تو جب عمارت بلند ہونے لگی تو اب زینے کی ضرورت تھی، تو جبل ابی قبیس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر آتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام لگاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب ایک پتھر لایا گیا، انہوں نے اس کو اوپر کھڑے ہو گئے، وہ پتھر زینے کا کام کرنے لگا، خود ہی اوپر ہوتا، جتنی ضرورت ہوتی ہے خود ہی اوپر ہوتا، اتنا نیچے ہوتا۔ وہ پتھر آج بھی موجود ہے مقام ابراہیم، وہ پتھر اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات موجود ہیں اللہ کی طرف سے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ بیت اللہ کی تعمیر کا جو معاملہ ہے وہ سب سے پہلے فرشتوں نے کیا، دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ پہلی تعمیر فرمایا جاتا ہے کہ یاقوت سے کی گئی تھی جو فرشتوں نے کی تھی۔ نوح علیہ السلام کے طوفان میں اللہ نے اسے اٹھا لیا، پھر وہ نہیں رہا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ تیسری تعمیر قریش مکہ نے کی، مشرکین مکہ، اور یہ تعمیر آپ علیہ السلام کی بعثت سے 15 سال پہلے ہوئی ہے، یعنی جس سال آپ کی شادی ہوئی ہے اسی سال تعمیر ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس میں خاص مقام عطا فرمایا کہ جو حجر اسود ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نصب ہوا، جو اس میں اختلاف تھا وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے ختم ہوا، اور آپ کے ہاتھ سے وہ حجر اسود کا نصب ہونا یہ وجود میں آیا۔ چوتھی تعمیر حضرت، چونکہ جو حتیم کا حصہ ہے، جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ مشرکین مکہ کے پاس حلال پیسے ختم ہونے کی وجہ سے تعمیر انہوں نے کم کر کے، جگہ کو کم کر کے تعمیر کر دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ بیت اللہ میں سے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اور فرمایا کہ یہ دروازہ اتنا بلند کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ یہ ان لوگوں نے اس لیے بلند کیا ہے کہ جس کو چاہیں گے داخل کریں گے اور جس کو چاہیں گے نہیں داخل کریں گے، کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں مشرکین مکہ، ان کا کفر کا زمانہ قریب ہے۔ اگر میں بیت اللہ کو توڑ کر کے دروازے کو زمین کے ساتھ لگا دوں اور تعمیر کر کے بیت اللہ کو حتیم میں کو بیت اللہ میں داخل کر دوں تو یہ کفر کی وجہ سے ابھی انتشار پیدا ہوگا۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے سنی، تو عبداللہ ابن زبیر جب گورنر بنے مکہ کے تو انہوں نے بیت اللہ کو منہدم کر کے مکمل اسی طرح تعمیر کیا جس طرح آپ علیہ السلام کی چاہت تھی۔ حتیم کو بیت اللہ میں داخل کیا، دروازے کو زمین سے لگا دیا۔ پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی ہے۔ حجاج بن یوسف نے تعمیر کی ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بعد۔ وہ تعمیر آج بھی موجود ہے، وہی تعمیر ہے جو حجاج بن یوسف نے کی ہے۔ اس کے اندر جو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیپا پوتی ہوتی رہتی ہے وہ، مگر تعمیر جو حقیقت ہے وہ آج بھی حجاج بن یوسف کی موجود ہے۔ ہارون رشید خلیفہ نے اس کو منہدم کر کے نئے سرے سے بنانے کی کوشش کرنا چاہی۔ علماء نے اس کو منع کیا کہ دیکھو یہ انتشار کا ذریعہ ہے، ہر بادشاہ جب آئے گا تو وہ اپنا اس کو کھلونا بنائے گا اور جو چاہے گا توڑ کر کے نیا بنا دے گا، اس کو چھیڑ چھاڑ مت کرو، تو چھوڑ دیا یہ آج تک ویسے ہی موجود ہے۔ اندرونی تعمیر میں کام کیا ہے اور
بیرونی تعمیر ویسی ہی ہے، اگر جہاں مسالے کی ضرورت ہوتی ہے وہ لگا دیا جاتا ہے۔ بہرحال ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے امن میں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو بنایا تو دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ ایسا امن ہے جب سے بنایا آج تک امن ہی امن ہے۔ کوئی قاتل قتل کر کے داخل ہو جائے اس کو وہاں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ جو بیت اللہ میں امن لے لے بیت اللہ اسے امن دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت بیت اللہ کو اور حدود حرم مکہ کو داخل حاصل ہے۔ ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کر لی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب حج کا اعلان کریں۔ تو کہا یا رسول اللہ سے کہا یا اللہ میں اعلان کروں کہاں آواز جائے گی، کون سنے گا؟ یہ وادی تو بیابان ہے، تو پہاڑوں کے درمیان ہے، یہاں سے آواز کہاں جانی ہے؟ اللہ نے فرمایا آپ کا کام آواز لگانا ہے، آواز کا پہنچانا میرا کام ہے۔ جس طرح آج کے مادی دور کے اندر، جدید ترین آلات کے دور کے اندر انسان دنیا کے ایک کونے سے لے کر کے دنیا کے دوسرے کونے تک اپنی آواز نشر کر سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے، تو وہ دور تو وہ نہیں تھا، مگر اللہ تو قادر تھا نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کریں لوگوں میں حج کا، يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اعلان کیا۔ جبل ابی قبیس پہ چڑھ کر کے اعلان کیا، یا صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے اعلان کیا، یا ایھا الناس قد اتخذوا ربکم فحجوہ، اے لوگوں اللہ نے ایک گھر بنایا ہے اس کا حج کرو۔ یہ آواز اللہ تبارک و تعالی نے ماؤں کے رحم میں بچوں تک کے کانوں تک پہنچائی، بابوں کے صلب میں موجود بچوں کے ذرات تک پہنچائی، عالم ارواح میں موجود روحوں تک پہنچائی، اور جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی دفعہ حج بیت اللہ کی یا بیت اللہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کا جواب دیا جاتا ہے، اس پکار کا جواب دیا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں بلایا ہے، گھر بنایا ہے، تو اس کا جواب دیا لبیک لبیک وسعدیک، کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ یہ اس پکار کا جواب ہے لبیک۔ حاجی کا ترانہ ہے جو ہر وقت وہ پڑھتا رہتا ہے۔ جس طرح نماز شروع کی جاتی ہے تکبیر تحریمہ سے نیت کرنے کے بعد، اسی طرح حج شروع کیا جاتا ہے نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھنے سے۔ تلبیہ جب پڑھے گا تو انسان احرام میں داخل ہو جاتا ہے، ورنہ لباس پہنا رہے احرام میں داخل نہیں ہوتا۔ جب نیت کر لی اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، حج آسان ہو جائے گا، اللہ آسان فرمائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ اب اس کے بعد تلبیہ پڑھے۔ جس طرح نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے، اور احرام میں داخل ہونے کے لیے، احرام کی پابندیوں میں آنے کے لیے، احرام کے ساتھ چند چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ تلبیہ پڑھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حج کو فرض کیا کہ استطاعت والے لوگوں پر حج فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جس پر سبیل کے لیے۔ تو پوچھا گیا مس سبیل یا رسول اللہ، یہ سبیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ذات اور راحلہ، توشہ، سفر خرچ اور توشہ، یہ دو چیزوں کا ہونا۔ آنے جانے کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، یہ انسان کے پاس وہاں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا خرچہ ہو، اور پیچھے یہاں
اس کے جو اہل و عیال ہیں اس کی ضروریات کا خرچہ ہو، ان کی رہائش کا انتظام ہو، اور ان کو جتنے دن کے لیے جا رہا ہے اتنے دن کے لیے یہاں ان کے لیے خوراک طعام کا انتظام کر کے جائے رہائش کے ساتھ، ایسے آدمی پر حج فرض ہے۔ فرمایا کہ کیا چیز حج کو فرض کرتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا زاد اور راحلہ، انسان کے لیے جب یہ چیزیں پالے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہاں سے جانے کے اخراجات رکھتا ہے، اتنا مال رکھتا ہے، اس آدمی پر حج فرض ہے۔ عذر قابل قبول نہیں ہے 3 عذروں کے علاوہ۔ بیمار ہو، ایسا کہ اپاہج ہو گیا ہو، معذور ہو گیا ہو، یا سلطان جائر ظالم حکمران مسلط ہو جو حج کو جانے نہ دیتا ہو، یا کوئی ایسا دوسرا عذر جس کو علماء کے سامنے بیان کرے تو علماء کہے کہ ہاں آپ کا واقعی شرعی عذر ہے، آپ حج کو نہیں جا سکتے۔ من لم يمنعه من الحج حاجة ظاہرة او مرض حابس او سلطان جائر، فرمایا کہ جس کے پاس ایسے عذر نہیں تھے اور اس نے حج کیے بغیر وہ مر گیا، تو فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے آدمی کی، ایسے مسلمان کی کوئی ضرورت، کوئی فکر نہیں ہے۔ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، چاہے تو وہ نصرانی ہو کر کے مرے، چاہے وہ یہودی ہو کر کے مرے، اب اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے آدمی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور ہمارے ہاں حج کے لیے رواجی خرچہ چاہیے ہوتا ہے۔ رواجی خرچہ ضروری نہیں ہے، یہ ہر ایسے آدمی پر حج فرض ہے جس آدمی کے پاس اس وقت گورنمنٹ اسکیم کے ذریعے سے جو حج کیا جا رہا ہے وہ پیسہ موجود ہو، اس کے علاوہ اپنے اہل و عیال کے لیے خرچہ دے کر کے 40 دن کے لیے جا سکتا ہے، ایسے آدمی پر حج فرض ہے، ایسے آدمی پر حج فرض ہے۔ اب اگرچہ اس نے پیسے جمع کیے ہیں بیٹیوں کی رواجی شادیوں کے لیے، یا اس کے پاس پیسے جمع کیے مکان کو خریدنے کے لیے یا مکان کو بنانے کے لیے، تو یہ پیسہ آپ کے نام کرنے سے کہ یہ بیٹی کی شادی کا ہے، یہ مکان کے خریدنے کا ہے، یہ مکان کے بنانے کا ہے، یہ آپ کے نام کرنے سے اس نام کا ہوا ہے، مگر شریعت اس بات کو نہیں دیکھتی کہ یہ پیسہ آپ کے اس نام کا ہے، یہ اتنے پیسے کے آپ مالک ہیں، آپ پر حج فرض ہے۔ اب آپ نے اس پیسے کو کسی بھی نیت سے جمع کیا ہو، کسی بھی نیت سے جمع کیا ہو، ایسے آدمی پر حج فرض ہے۔ کان کھول کے سن لے یہ بات، ایسے آدمی پر حج فرض ہے جس کے پاس ہمارے گورنمنٹ اسکیم کے ذریعے سے جتنا خرچہ حاجی کے لیے، حج کے لیے ہو رہا ہے، یہ جو ہمارا نظریہ یہ کہ اتنے لاکھ روپے چاہیے، جا کر کے وہاں کی خریداری کر کے لائیں گے، فلانے کو فلاں چیزیں دینی، یہ چیزیں کوئی شریعت میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے حج روکنا آپ کو گناہگار کرنے کا ذریعہ، اپنے آپ کو کہ فلاں خریداریاں کرنی ہے، سب کے لیے اتنا لانا ہے، یہ کوئی ضروری چیز نہیں، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اور شادیاں کرنی ہے، شادیوں کے لیے اتنے پیسہ روکا ہے، مکان کرنے کے لیے، یہ آپ کا معاملہ ہے، یہ آپ کی ذاتیات ہیں، شریعت ان چیزوں کو نہیں دیکھتی۔ شریعت ان چیزوں میں زکوٰۃ کو بھی واجب کرتی ہے، اور ان مال کے اندر شریعت حج کو بھی واجب کرتی ہے، حج کو بھی فرض کرتی ہے۔ تو ہم ان رواجات سے نکل جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہت سے مالدار لوگ جن کو اللہ توفیق ہی نہیں دیتا، حج ہی نہیں کرتے، حج ہی نہیں کرتے۔ بعض لوگ حج کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑا دیتے ہیں، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے نا، یہ تو قطعی ثبوت معاملہ ہے۔ حج تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، ابھی جو میں نے آیت پڑھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو آدمی سفر خرچ پاتا ہے، توشہ پاتا ہے، ایسے آدمی پر حج فرض ہے۔ اگر نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے، چاہے وہ نصرانی ہو کر کے مرے، یہودی ہو کر کے مرے، اب اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو یہ اس وقت حج کی درخواستیں جمع کی جا رہی ہیں 22 تاریخ تک، اور گورنمنٹ نے میرے خیال سے کچھ اسکیم میں تاریخیں اور بڑھائی ہیں، تقریباً 30-31 دسمبر تک لے کے گئی۔ تو ابھی حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں۔
تو جن لوگوں کے پاس اتنا مال موجود ہے انہوں نے کسی بھی نیت سے جمع کیا ہے۔ حج کی حدیث مجھے یاد نہیں آ رہی، حج کی خصوصیات میں سے یہ کہ اللہ فقر و فاقہ دور کر دیتا ہے، اللہ آپ کو رزق کی تنگی دور کر دے گا۔ جو آدمی حج کر لیتا ہے اللہ رزق کی تنگیاں دور کر دیتا ہے، اللہ مال کی فراوانی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ان پیسوں کو منجمد رکھ رکھ کر کے جمع مت، یحسب ان مالہ اخلدا، یہ مال آپ کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دے گا۔ ہاں، ان مال کو لے کر کے اگر جمع کر کے رکھتے رہے اور ان کو گن گن کے رکھتے رہے اور سنبھال کے رکھا تو کل کیا ہوگا؟ کلا لیمبذن فی الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ بڑا مسئلہ ہے یہ، تو بڑی قیامت کے اندر تو کوئی ایسی پکڑ ہو جائے تو پھر تو کوئی چھٹکارے کا کوئی ذریعہ اور سبب تو نہیں ہے، وہاں پیسہ تو چلتا نہیں ہے، رشوت چلتی نہیں ہے، تعلقات چلتے نہیں ہے، پھر کیا چلاؤ گے وہاں پر؟ تو بھائی ابھی سے اپنے آپ کو ٹٹولے، کوشش کریں جن آدمیوں کے پاس مال ہے، جن خواتین کے پاس اتنا مال موجود ہے، تو وہ اپنے حج کی ترتیبیں بنائیں اور حج پہ جانے کی کوشش کریں، حج کی سعادت حاصل کریں۔ حج ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسا کر دیں گے حج کے بعد، جیسے آج آپ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف، حج بیت اللہ آپ کے سارے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بن جائے گا، آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ ہاں، بہت آسان معاملہ ہے، تھوڑے پیسے خرچ کر لو، تمام گناہوں سے چھٹکارا پالو اور اگلی زندگی اللہ کے احکامات پر آ جاؤ اور اللہ رزق کی فراوانیاں کھول کر رکھ دے گا تمہارے۔ تو گزارش یہی کرنی تھی کہ بھائی جن لوگوں پر حج فرض ہو رہا ہے، دو باتیں میں نے عرض کی ہیں حج سے متعلق، اپنے گھر والوں کے اخراجات رہائش کے ساتھ، جو کرائے پر رہتے ہیں رہائش کے ساتھ، اور اس کے علاوہ گھر کے ضروری اخراجات جو گھروں میں ہوتے ہیں ان کا پیسہ اتنا ہے کہ وہ دے کر کے جائے، اور اپنا آنے جانے کا خرچہ اور وہاں کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، ایسے آدمی پر حج فرض ہے۔ اب وہ مال جو آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے پاس موجود ہے، وہ آپ کی کسی بھی نیت کا ہو، چاہے وہ مکان بنانے کی نیت کا ہے، بیٹیوں کی شادی کی نیت کا ہے، پلاٹ کو خریدنے کی نیت کا ہے، کوئی بھی نیت ہے اس پیسے کے اندر سوائے قرضے کے، ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہے، ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنی ترتیب بنا کر کے حج کی درخواستیں جمع کرائیں اور اللہ سے مانگیں اور اپنے آپ کو قبول کرائیں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں اور ہر اذان کا جواب دیں، اور اذان کے جواب کے بعد درود شریف کے بعد اذان کے بعد کی دعا کے بعد 3 دفعہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھیں، اللہ اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا اللہ کے رسول کے روزے پر حاضر ضرور ہوگا، جو اللہ کے رسول کے روزے پر حاصل ہوگا تو وہ لازمی لا محالہ عمرے کی سعادت، حج کی سعادت بھی حاصل کر ہی لے گا۔ تو کوشش کریں کہ ہم ان اعمال کو کریں اور جو اسباب ہیں حج کے لیے ان کو پورا کرنے کی حج کی درخواست جمع کرائیں، جو انتظامات ہیں اس کو پورا کریں تاکہ حج کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دینے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔